الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ إِلَى آخِرِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ آج کے درس میں دو قوموں کا واقعہ اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بیان ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، گھنے جنگل والے یعنی اصحاب ایکا، ایکا کہتے ہیں گھنا جنگل، گھنے جنگل والے لوگ بھی ظالم تھے۔ یہ قوم لوط سے تھوڑا فاصلے پر ایک قوم تھی، قوم شعیب۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے۔ کسی کو چیز دینی ہوتی تو کم تول کر دیتے، لینی ہوتی تو وزن مقررہ سے زیادہ تول کر لے لیتے تھے۔ یہ اس قوم کا ظلم تھا۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، یعنی ان پر بھی اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں قومیں یعنی قوم لوط اور قوم شعیب کو جہاں عذاب دیا گیا، یہ دونوں جگہیں شہر عام ہیں، یعنی یہ دونوں بستیاں، دونوں علاقے ایسی جگہ پر پڑتے ہیں جہاں سے لوگوں کا اکثر و بیشتر گزر ہوتا ہے۔ آگے ہے اصحاب حجر یعنی قوم سمود کا واقعہ۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق پکی بات ہے کہ اصحاب حجر یعنی حجر والوں نے بھیجے ہوئے نبیوں کو جھٹلایا، حالانکہ نبی تو ان کے پاس ایک آیا یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایک نبی کی نبوت کا انکار سارے نبیوں کی نبوت کا انکار ہے۔ جیسے یہود نے، مشرکین نے، کافروں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو گویا سارے نبیوں کی نبوت کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی، میں بھی ان کی اطاعت کروں گا۔ تو مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا ہم دین ابراہیم پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو پھر یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ میری ہی اولاد میں سے وہ آخری رسول بھیج جو لوگوں کو قرآن سن کر پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم، قرآن کی ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ تزکیہ نفس کوئی آج نیا کام نہیں نکلا، یہ پرانا کام ہے۔ یہ حدیث جبرائیل سے ہے۔ مقام احسان تصوف کا جو جامع معنی ہے وہ وہی ہے، مقام احسان والا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے
آقا علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر مختلف سوالات کیے، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مقام احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ تصور کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر یہ تو لازمی کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ یہ جو تصوف ہے کہ دل کی صفائی ہو رہی ہے، بغض، کینہ، حسد اور اخلاق کی اصلاح ہو رہی ہے، تو یہ جو ساری اصلاحی کام ہو رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہمارے دل میں بغض، کینہ، حسد یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائی یا دی، باوجود اس کے بھی وہ لوگ اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، اور ان کی طاقت ایسی تھی وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، بڑے بڑے پہاڑوں کو وہ اپنے ناخنوں سے ایسے تراشتے تھے، ہاتھوں سے ایسے تراشنے بیٹھتے تو ناخن آگے ہوتے تھے، گھر بنا لیتے تھے۔ جو کام آپ کی کرینے نہیں کر سکتی، جو کام آپ کی کرینے نہیں کر سکتی، وہ کام ہاتھوں سے کرتی تھی۔ کھڑے کھڑے زمین پر جو درخت ہوتے تھے ایسے ہاتھ سے پکڑ کے مروڑ کے اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ ہم سے تو خود نہیں اٹھا جاتا، ہماری تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ایسی طاقتور قوم کو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح صبح ان کو چیخ نے آ کر پکڑا۔ وہ جناب صالح علیہ السلام سے اللہ کے مطالبات کر چکے تھے کہ ہمیں آپ معجزات دکھاؤ، وہ اونٹنی والا واقعہ جیسی قوم ہے۔ پھر اس اونٹنی کو مارنے والے بدبخت بھی وہی بن گئے، بد نصیب لوگ تھے، بدقسمت لوگ تھے۔ مانگی بھی خود اللہ سے نشانی اور اس کو تکلیف بھی خود دے ڈالی۔ تو ان کو بھی بڑا بھروسہ تھا کہ ہم نے پہاڑوں کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے تراش کر ہم نے گھر بنائے ہیں، تو کیا ہوگا، اس میں ہوا نہیں آ سکتی، اس میں کوئی قوم ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے چیخ والے فرشتوں کو بھیجا، جیسے نے صرف چیخ ماری ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اندھے منہ پڑے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح صبح انہیں ایک چنگھاڑ آ پکڑا، ان کو ایک چنگھاڑ نے آ کر پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھوں کی کمائی نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، آسمانوں کو اور زمین کو اور زمین کے مابین، آسمان و زمین کے مابین جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ ایک خاص مقصد حق کے لیے کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت بھی آنے والی ہے۔
یہ نہ سوچیں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اتنی بڑی طاقتور قومیں اگر گزر چکی ہیں تو اس قوم کا بھی تھوڑا موڑ، اس قوم کا جانا بھی. اب تو میں نے کہا نا کہ وہ کھڑے کھڑے درخت کو اکھیڑ دیتے تھے اور وہ ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، اور اب ہماری حالت یہ ہے ہم خود نہیں اٹھ سکتے. جدید ہر چیز آ گئی ہے، ہل چلانے کے لیے جدید، اب تو گندم کاٹنے والی مشینیں جدید آ گئی، گندم اٹھانے والی مشینیں، ڈالنے والی مشینیں. اب تو ہر چیز جو ہے نا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. انسان بس ذہن رہ گئے ان کے کہ ذہن کے ذریعے سے بڑے کام کر رہے ہیں. جسمانی طور پر یہ بالکل کمزور لاغر ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو بہرحال فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، خوبصورت انداز سے، اچھے انداز سے ان کو درگزر کر دو. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تربیت ہو رہی ہے مسلمانوں کی جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ جیسا بھی آپ پر ظلم ہو رہا ہے، جس طرح کے بھی آپ پر جملے کسے جا رہے ہیں، جس طرح کی بھی آپ کے ساتھ شرارتیں ہو رہی ہیں، آپ نے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، پلٹ کر جواب نہیں دینا. کیوں کہ یہاں 13 سال تربیت ہو رہی ہے صحابہ کی، اور کون تربیت کر رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کر رہے ہیں؟ عملاً ساتھ. ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر درد سے آقا علیہ السلام بھی گزر رہے ہیں اور آپ کی مبارک جماعت بھی گزر رہی ہے. تو اللہ فرما رہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، درگزر کر دو، عمدہ درگزر کرنا، خوبصورت درگزر کرنا، اچھا درگزر کرنا، ایسا کہ کوئی جواب ہی نہ دو. تربیت مکمل ہو گئی تو ہجرت کا حکم ہو گیا. تو آقا علیہ السلام کی جماعت کی جب تربیت ہو گئی تو آقا علیہ السلام جماعت کو لے کر مدینہ المنورہ میں پہنچے، اور یہاں انصار کے ساتھ مل کر غلبہ اسلام کے لیے برسر پیکار ہو گئے. بہرحال فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہی ہے جو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی عطا کی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. سورۃ الفاتحہ ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے. ہر نماز میں اور ہر رکعت میں بار بار دہرائی جاتی ہے. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. یہ انعام کیوں پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ایسی صورت دی جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. کیونکہ آگے کافروں کی جو مالیت ہے، جو ان کے عیش ہیں، تھوڑا سا اس کا ذکر ہوگا. والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن عطا کیا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم
یہ جو کافروں کے پاس سامان عیش و عشرت ہے، یہ جو ان کے پاس سامان اسباب موجود ہے، جو ان کے پاس ہلکی پھلکی رونق ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے آقا ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیے۔ میرے محبوب، میرے پیارے رسول، ہم نے آپ کو ایسی آیات دی ہیں ساتھ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور بہت بڑی ہیں، اور اپنا قرآن کریم، قرآن عظیم، عظمت والا کلام آپ کو دیا ہے، ہم نے اس کو کم نہ سمجھنا۔ اور یہ جو دنیا کی حقیر حقیر چیزیں ہیں، ان کی طرف نگاہیں نہ اٹھا کر دیکھنا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم نہ کرنا۔ یہ در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر ہم ہیں، ہم جیسوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کافروں کے پاس بڑی بڑی دولتیں دیکھ کر لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا آج کل کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، مصیبتیں ہم پر ہی کیوں ٹوٹ پڑتی ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، غریب ہم ہی کیوں ہیں، نافرمانوں کو تو اللہ نے بہت دولت دے دی، بڑا پیسہ ہے، جانور ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، شہروں میں پلاٹ ہیں، بڑے بڑے بزنس ہیں، اور ہم بارہا تدبیریں کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ رزلٹ نہیں آتا جو ہمارے ذہنوں میں خاکہ بنا ہوا ہے، وہ رزلٹ نہیں آ رہا۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ دنیا آپ کے لیے ہم نے بنائی، الدنیا سجن المؤمن ہے، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ بڑی بڑی دولتیں کافروں کے پاس، منافقوں کے پاس اور مشرکوں کے پاس، یہود و حنود کے پاس دیکھ کر کبھی اپنے آپ پر احساس کمتری کا وائرس اپنے اندر نہ آنے دینا، یہ خطرناک بات ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم، سب سے بڑی دولت ایمان دی ہے، سب سے بڑی دولت، سب سے عظیم دولت ایمان کی دولت ہے۔ ایک رتی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہ ذرہ کا آگے نا مکھی کا سر، مکھی کے سر کے برابر یا رائے کے برابر یا رائے سے بھی تھوڑا کم حصے پر جو ایمان ہے دل میں، یہ سب سے کم درجہ جو ایمان ہے، یہ ایمان بھی دنیا ما فیہا میں اللہ نے جو خزانے پیدا کیے ہیں، یہ ان سے افضل، اعلیٰ، ارفع، بلند و بالا اور قیمتی ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ کافر جتنی اچھا ہو، کافر جتنے اچھائی والے کام کرتا ہو، بھلائی والے کام کرتا ہو، کلمہ کفر کی وجہ سے اس کی اچھائی نہیں ہے، چاہے جتنے اچھے کام، کیونکہ ان کی یہ اچھائیاں، یہ بھلائیاں آخرت میں ان کو نفع نہیں دیں گی۔ اور مسلمان چاہے جتنا گیا گزرا ہو، جتنا ماڑا اور کمزور کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر ایمان ہے، منافق نہیں ہے، منافقت یہ کفر سے بھی بڑی بدتر بیماری ہے، سب سے بدترین عذاب جو جہنم میں ملے گا، مشرکوں سے بھی زیادہ، کافروں سے بھی زیادہ وہ منافق کو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اخلاص والا کلمہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاص والا کلمہ وہ ہے کہ اس کی گواہی اس کے اعمال بھی دیں۔ کلمہ پڑھتا ہے نا، اب اس کے اعمال بھی گواہی دیں کہ یہ کلمہ کو مانتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ دیتا ہے، عشر واجب ہے عشر دیتا ہے، صدقہ فطر دیتا ہے، اور ماں باپ کا احترام کرتا ہے، جتنے بھی اللہ نے اس کو احکام عطا فرمائے ان پر عمل کرتا ہے، اور جتنے بھی امور سے اللہ کریم نے روکا ہے ان سے یہ رک گیا۔ یہ ہے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف یوں کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں۔ جہنم کی آگ کچھ منافقوں کو جب پکڑے گی تو وہ کلمہ پڑھیں گے، آگ پیچھے ہٹ جائے گی، پھر اللہ حکم دے گا آگ کو اس کو پکڑو، پھر وہ کلمہ پڑھیں گے، آگ پھر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے۔ کیوں کہ یہ کلمہ پڑھنے کے دعوے دار تو تھے لیکن ان کے اعمال لا الہ الا اللہ کی گواہ نہیں ہیں۔ اعمال بھی ایسے ہوں جو لا الہ الا اللہ کے موافق ہوں۔ تو اس لیے کافروں کی یہ حقیر حقیر دولتیں، یہ جہاز، ہیلی کاپٹر، پیسے، گاڑیاں، بنگلے دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی منافقوں کی یہ چیزیں دیکھ کر، نہ ہی نافرمانوں کی یہ چیزیں دیکھ کر۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، جو ہم نے کافروں کو عیش و عشرت کرنے کے لیے چند چیزیں دے دی ہیں، ان کو دیکھیے بھی نہیں، ان کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیے گا، ولا تحزن علیہم، نہ اس پر غم کرنا، نہ ہی ان پر غم کرنا۔ تو مضمون سمجھ آ گیا بھائی، کافر عیش میں ہے، مزے میں ہے، منافق عیش میں ہے، مزے میں ہے، تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین کے ساتھ مخلص ہیں، اگرچہ وہ پیسے والے ہیں پھر بھی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی غیر کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہو نا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اپنا بچہ پڑھائی کے ٹائم کھیل رہا ہو تو باپ کہتا ہے پتر پڑھنے نہیں گیا تو چل پڑھنے چل۔ اب تمہاری مرضی، 100 جھوٹ بولتے، ابا بخار ہے، سر درد، ابا ڈھڈ درد، ابا فلانی شاید درد، فلانا درد، 100 بہانے کرنے، پڑھائی تو چکن دے ہے۔ اپنا باپ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بیٹا پڑھنے نہیں گئے، تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے، خیر ہے کیوں نہیں گئے، لیکن دوسرے کا باپ نہیں کہتا، وہ کہتا کھیلتا ہے کھیلتا رہے، ساڈا کیا۔ تو کافر بھی اللہ کے غیر ہیں، وہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، ذرہم، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، یاکلوا، کھانے دو ان کو، ویتمتعوا، عیش و عشرت کرنے دے، ویلہہم الامل، لمبی لمبی ان کو امیدیں باندھنے دو، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، بہت جلد یہ جان لیں گے۔ لیکن ایمان والا تھوڑی سی گڑبڑ کرتا ہے فوراً اس کی گرفت ہوتی ہے،
تاکہ اس کو بخار ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تاکہ یہ بندہ اللہ کے حضور رو رو کر اپنے گناہ بخشوا لے، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے عذاب نہیں، جنت ہے۔ اور جو دنیا میں عیش کر رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں جنت نہیں، جہنم ہے۔ اللہ مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، خزانے دیے، جائیدادیں دی، باوجود اس کے بھی وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ اصلاح کرواتے ہیں، رہ کر اللہ والوں سے اپنی اصلاح کرواتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر مال خرچ کر رہے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ لیکن جو کال کیل کرتے ہیں ہر وقت، ان کو اپنے پیسے پر بڑا گھمنڈ ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دین پر طنز بھی کرتے ہیں، دین کے احکام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اپنے بازو پھیلا لیجئے۔ جو لیڈر ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ طالب علم کو جب استاد تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ دشمن بن کر نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ وقت ضائع نہ کرے، یہ اپنی صلاحیتوں کو خراب نہ کرے، یہ پڑھ لے، سمجھ لے، آگے بڑھے۔ اور اسی طرح جو حقیقی پیر و مرشد ہے، جیلی تو جیلی ہے، 2 نمبر تو 2 نمبر ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ آپ ایمان والوں کے لیے اللہ براہ راست اپنے محبوب سے یہ فرمایا، تو یہ تعلیمات ہے کہ نائبین رسول بھی اللہ کے ماننے والوں کے لیے، جو سچے دل سے پڑھنے کے لیے، سچے دل سے اصلاح کے لیے آتے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو ایمان والوں کے لیے پھیلا دیجئے۔ کہ رات کی تنہائی میں یہ استاد بھی شاگردوں کے لیے دعا کر رہا ہے، سچا اللہ والا پیر و مرشد ہے تو وہ اپنے مریدوں کے لیے دعا کر رہا ہے، محبت کرنے والوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت صاحب دعا کیتی کرو، میں کہ جڑ ویلے آویں مرے نہ تہیں ٹڑ کے، کوئی نہ کوئی مولوی دے اعتراض بڑی ودی، کوئی نہ کوئی مولوی دے بہتان گھڑی ودی، اللہ دا بندہ سارے چبلے مرے دا ہی مگے میرے اگوئے میں کو ہن اے دسا مکے ادھی رات کو کدے اٹھی تے کیویں دعا منگو، جل نہ گھنن پوندے ہے دل تے بندہ خراب ہے تے بدتمیز ہے، فلاں عالم کو مندے گڈیے، فلاں عالم دے خلاف زبان گڈیے، فلاں دین دے حکم دا مذاق اڑائے سی، فلاں قرآن والے کو مندے گڈن دے، فلاں اعتراض گڈن دے، فلاں آ کے حضرت صاحب تھی ہو سکتا جٹ شٹ میں کہ اے جٹ شٹ نال کم نہیں بڑھدا، تھانے دار کو تے کم کرواونا ہوئے بکرا پجوے نے، بکرا گفٹ پجوے نے، دیسی گھیو پجوے نے، دین والے کو تو دعا گندے وے۔ میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن بابر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، عبدالرشید میں لکھ کر دیتا ہوں کہ دعا کروانے سے دعا کا فائدہ نہیں ہوتا، ہدیہ دو پھر دعا کی درخواست کرو پھر فائدہ ہوگا، یا پھر کوئی ایسا کام کرو جس سے دل خوش آ جائے اور دل سے دعا نکلے تب دعا کا فائدہ ہوگا۔ یہ 2 طریقے ہیں دعا لینے کے، یا تو کوئی ایسا کام کرو کہ دیکھنے والا خوش ہو اور دل و جان سے دعا نکلے، یا پھر ہدیہ دو پھر دعا ملے گی، یا تو پورا سال نمازیں پڑھ کر
پھر ماہ رمضان میں تراوی پڑھ کر مسئلہ پوچھ دیں حضرت صاحب یہ دعا تراوی دا معاوضہ گنن جائز ہے؟ وہ اللہ دا بندہ معاوضہ اس کو کہتے ہیں جو دونوں فریق مل بیٹھ کر طے کر لے۔ تو حافظ قرآن نے آپ کے ساتھ معاوضہ طے نہیں کیا، اب تمہیں اکرام کرنا پڑے گا، تمہیں ہدیہ تحفہ دینا پڑے گا، اور وہ لباس بھی دو، عمدہ سے عمدہ لباس دو، کپڑا دو، اور نقدی کی صورت میں ایسا اتنا ہدیہ دو حافظ کو کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنے بچوں کے آپ کے دیے ہوئے ہدیے سے کپڑے بھی خرید لے، جوتے بھی خرید لے، عید خرچ بھی ہو، اور خوشی خوشی ان کی عید گزر جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر جو پکے حافظ قرآن ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں، خوددار ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو یہ دکانیں لگائیں گے، یہ جا کر فیکٹریوں میں مزدوری کریں گے، یہ اپنا کما کر اپنے بچوں کو خوشی خوشی والی عید کروائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں ابھی تک یہ بات ہے کہ امام کو ہدیہ دینا، اپنے عالم کو ہدیہ دینا، اپنے پیر صاحب کو ہدیہ دینا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تمہارے دماغ میں حرام جو ہے نا وہ غلب کر گیا ہے، یہ حرام حرام نکلتا نہیں تو تمہیں ان قریب نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، یہ یاد رکھ لینا۔ اگر تم چاہتے ہو تو پھر یہ معاوضہ نہیں ہے، یہ کہتے تراوی کا معاوضہ، بھائی معاوضہ کہتے اس کو ہیں جو طے ہو جائے، بھائی ہمیں 20 رکعت تراوی 29 دن پڑھائے گا، ہم آپ کو 10,000 دیں گے، یہ معاوضہ طے ہے۔ اس نے کوئی طے نہیں کیا، اس نے آپ کو صرف نماز پڑھائی، تراوی پڑھائی۔ اب آپ 20 دن 25 دن 27 دن 28 دن 29 دن تراوی پڑھانے والے کو اپنے دل کی خوشی سے بڑھ چڑھ کر ہدیہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ میرے دل کی خوشی 50 روپے ہے، حضرت صاحب آپ تو آکے ہوئے دل دی خوشی، تو میرے دل دی خوشی 100 روپیہ نہیں بھائی، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، انتہا درجے کی گھٹیا حرکت ہے۔ میراثی کو آپ ہدیہ دیتے ہو، شادی پہ ناچنے والے ہجڑوں کو کنجریوں کو آپ ہدیہ دیتے ہو، آپ کا معاملہ تھانے میں چلا جائے تھانے دار کو آپ ہزاروں کے اعتبار سے لاکھوں تک ہدیے دیتے ہو، عدالت میں آپ کا کیس چلا ہو وکیل کو آپ فیس بھی دیتے ہو، عید آ جائے ہدیہ بھی پہنچا رہے ہو، ہمیں پتہ ہے آپ کا جس جج کے پاس کیس ہے اس کو آپ ہدیہ دیتے ہو، جو مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کی نمازیں صحیح کروا رہا ہے اس کے لیے ہدیے کے لیے حرام 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 کا آپ کو غلب ہو جاتا ہے۔ یہ نری معاف کرنا، میں اس کو منافقت کہتا ہوں، یہ نری منافقت ہے۔ معاوضہ بالکل بالاتفاق حرام ہے، اس نے آپ سے معاوضہ مانگا بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے معاوضہ مانگا ہوتا رمضان شریف سے پہلے وہ آپ کے ساتھ طے کرتا میں تراوی پڑھاؤں گا مجھے 10,000 دینا پڑے گا، اس نے آپ سے طے نہیں کیا، لہذا آپ بڑھ چڑھ کر اپنی دینی ذمہ داری سمجھیں، اخلاقی ذمہ داری سمجھیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، اخلاق کا تقاضا یہی ہے، بڑھ چڑھ کر جس نے آپ کو تراوی پڑھائی، پورا سال نماز پڑھائی، اس کو بھی ہدیہ دو، تراوی پڑھانے والے کو بھی ہدیہ دو، اس کو بھی عمدہ سے عمدہ کپڑے لے کر دو، جس نے تراوی پڑھائی اس کا بھی حق ہے۔ اگر نہیں دیتے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ پھر یہی لوگ متبادل ذرائع سارا دن حافظ منزل پڑتا ہے، مغرب کے بعد روٹی نہیں کھاتا کہ تراوی میں ڈکار ہے، تو حافظ صاحب تراوی کر کے نہیں تو پیچھے حافظ صاحب ذرا تھوڑا قاعدہ کرو، آپ 4 دگانے غائب تھی ویلے امام صاحب کھڑا ہونے اگر میں کو متران کا نہیں ہے کام کا سیر سپاٹے، یا آپ پیچھو لتا ہوتے چاہیے پیو نے انہیں علی کار ٹٹی ہیر علی کار
میں تھکا پیا، تھوڑی دیر بعد والا آ گیا، یا آپ انتظار کریں دے امام رکوع جو اسی میں والا امام دکھا کے دے وہ حافظ صاحب تھوڑا کا تھا تھوڑا وہ تھوڑے ہی تانے دے ڈر کو ٹکر نہیں کھانا بیچارہ تراویح تو بعد کھاندے تو تھوڑا اے حال ہے ختم علی رات پہلے تو تاڑی کھڑے رہنے ختم علی رات ہدیہ دے تو چوکھا 100 روپیہ 200 300 500 نہیں 3,000 4,000 فی گھر دے چلو فی بندہ نا فی گھر دے شادیاں دے خرچن ولیمے دے خرچن نکاح دے خرچن علاقے کوئی تقریب ہوئے توڑے خرچن عید آونے توہارے گھر تے ڈاڈا 20,000 خرچے ہیں تے جیرا تو کو نماز پڑھی ہے سی یار اوندا اتنی حق تا بڑھ دے کہ فی گھر 3,000 تک گڈھے ہونے کتے اللہ تعالی سمجھ دے وے عقل لے وے تے عمل دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.